ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، یہ آیات جن میں اللہ رب العزت جنت اور جہنم اور طاغوتی اور رحمانی بندوں کا ذکر کریں گے، کیونکہ شروع میں اس سورت کے ابتدا میں یہ بتایا گیا تھا کہ فرعون رامسیس کیونکہ آخرت کی فکر سے محروم تھا، اور اتنی مدت تک جب وہ بالکل صحیح سالم صحت مند، یہاں تک کہ اس کے سر میں کبھی درد بھی نہ ہوا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھا آخر 500 سال کی اتنی طویل عمر جس میں اس شخص کے سر میں درد بھی نہ ہو، اور پھر آخر تک اس کی زندگی عیش و عشرت میں اور بادشاہت میں گزرے، تو لازمی بات ہے ایسے فرعون کو فرعون پھر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آج کل کے 50 سال 60 سال میں 5 سال فراخی سے گزارنے والے لوگوں کی عمروں میں اگر تھوڑی سی فراخی آ جائے تو وہ اگرچہ زہری خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے، مگر عملاً وہ فرعون کو بھی شرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ دراصل اس کے تکبر کی نشانی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے آخرت کا ذکر فرما کے بندوں کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی حق کو نازل کرنے کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، آیت نمبر 35 سے دیکھیں کہ جس دن ہر شخص تذکرہ کرے گا، ذکر کرے گا، مذکر ہوگا، نصیحت پہ پکڑ لے گا، یا اس وقت حالت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پچھتائے گا۔ ذکر کے لفظی معنی یہ ہیں تذکرہ، تذکرے سے مراد عربی میں تذکرہ جواز کو کہتے ہیں، اس طرح ٹکٹ کو جس کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو فکر ہوتی ہے کہ سواری ہماری ابھی تیار ہے، اس لیے اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے۔ یا تذکر مذکر وہ ذکر میں آ جائے گا، اور ذاکر جو ہوتا ہے وہ نصیحت پانے والا ہوتا ہے، لیکن نصیحت اس دنیا میں حاصل کرنے والا ہو جائے بندہ تو تب کامیاب ہے، اس وقت تو ہر ایک کو نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن کو جب دیکھ لے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، پھر تو اس وقت وہ کہے گا ما ينظر الا صیحۃ واحدہ، جو کہ اپنی آنکھوں سے جب اس قیامت کے جھٹکے کو اور قیامت کے دن کو پھر دوبارہ اپنے ان جسموں میں، جس کو وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دفناتا بھی ہے، پھر اپنی آنکھوں سے ان کو گلتا سڑتا دیکھتا بھی ہے، ہڈی بسیدہ بھی ہو جاتی ہے، ڈھانچہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ تو ختم ہو گیا سب کچھ، میں بھی ایسے ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ قیامت کے سور دوسرے پھونکنے کے بعد ان تمام ذرات کو آپس میں اکٹھا کریں گے، تو پھر اس وقت یہ انسان پھر اس وقت سوچے گا یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو اس نے کمایا ہوگا یہ انسان اس دن پھر ہائے ہائے کرے، کاش کہ میں نے دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ نہ سمجھا ہوتا، بلکہ آخرت کے لیے ایک ٹریننگ اور ایک انتظار گاہ سمجھا ہوتا، تب تو میں اس دنیا میں مسافر بن کے رہتا،
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ان فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ مسافر کی طرح، راہ چلتے کی طرح، جو کہ اس دنیا میں گزرتا ہوا کسی اسٹیشن سے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس دنیا کو یوں ہی سمجھ لو۔ لیکن ہم سب نے اس دنیا میں اپنے جی کو ایسے لگا رکھا ہے کہ جس سے ہمیں موت کی فکر صرف موت والے پر ہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ مر گیا ہے، مگر اس موقع پر یہ فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ میں نے بھی ابھی اس کی جگہ پہ، جیسے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، دفنایا جا رہا ہے، مجھے بھی ایک دن کفنایا جائے گا بھی کہ نہیں، مجھے بھی ایک دن نہلایا جائے گا بھی نہیں، اور پھر اس حال میں مجھے بھی ایک دن دفنایا جائے گا بھی نہیں۔ آج کتنے قسم کے عجیب قسم کے عذاب آ رہے ہیں، کیسی کیسی اموات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فکر آخرت کرتے ہوئے اپنی فکر موت کی، جس شخص نے زندگی میں اپنی موت کی فکر سے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ کر دیتی۔ اور یہ تجربہ ہے کہ موت کی فکر کیسے پیدا ہوگی۔ موت کی فکر تب پیدا ہوگی جب ہمارا تعلق بھی ان فکر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فکر کرنے والی چیزیں کیا ہیں جو موت کی فکر دلاتی ہیں؟ وہ مساجد ہیں، وہ مدارس ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، وہ اللہ والے ہیں، دینداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تمہیں دنیا کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں صرف دنیا کا ذکر ہو۔ اگر تم دیندار بھی ہو تو ایک دن آئے گا کہ تم بھی دنیا دار ہو جاؤ گے، تمہارے دل پر موت کی فکر ختم ہو جائے گی، آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑے بڑے محلات اور جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کے بندے بن کے رہ جاؤ گے اور آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی۔ آج ایسی حالت ہے، گزارے کے لیے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہمیں جو کچھ کہا ہے اسی پر زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم وقت ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ کسی وقت بھی موت کا فرشتہ ہماری جان کو قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کسی نے آج تک اپنے رب سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے لکھوا لیا ہے کہ میں 50 سال کے بعد مروں گا، 60 سال کے بعد مروں گا، 80 سال کے بعد مروں گا؟ کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے یا لکھوایا ہے؟ لیکن لکھوایا تو کسی نے نہیں ہے، دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ارادے میں ہم 100 سال سے بھی اوپر جینے کے ایسے پکے متیقن ہو جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے استغفار، کثرت سے کلمے کا ذکر، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر قبرستان کے اندر جا کر ان مردوں کے اوپر جا کر فاتح خوانی کرنا، وہاں پر ایصال ثواب کرنا اور ذکر کر کے دعا کر کے آنا۔ ہفتے میں ایک دن ضرور قبرستان جایا کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے قبرستان میں جانے والا مومن وہ کبھی بھی موت کو نہیں بھلا سکتا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہم نے قبرستان جانے کے چکر اتنے کم کر دیے ہیں کہ اپنے والدین کو بھی بھول چکے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بھول چکے ہیں۔ ان کا ہمارے اوپر یہی حقوق تو ہیں کہ جیسے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص جمعرات کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائے اور وہاں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اللہ رب العزت اس کو حج مبرور کا ثواب، حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ فضائل کی باتیں ہیں جو اس تذکرے میں ہمیں بار بار ہمیں وہ دے رہی ہیں کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمیشہ کے لیے حاضر رکھیں اور اپنی موت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ورنہ وہ حال ہوگا جس کا ذکر اس ان آیات کے اندر ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى۔ اور جس دن قیامت کے اللہ رب العزت جہنم کو زہر کر دیں گے، کھول دی جائے گی۔ بارش کے معنی کھولنا، کھولنے والا، برزہ کھولی جائے گی، مجہول کا صیغہ ہے کہ جس وقت جہنم کو کھول دیا جائے گا، یعنی کھولنے سے مراد یعنی حدیث شریف میں یوں تک یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے اور وہ قیامت کے دن زنجیروں میں اس کو جکڑ کے لایا جائے گا، زہر کیا جائے گا، برادہ بنی زہر کرنا، اور زہر کر دی جائے گی جہنم تمام انسانوں کے سامنے، لمن یرا، ہر اس شخص کے لیے جو شخص دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں کیوں کہا ہر اس شخص کے لیے جو دیکھنے والا؟ کیا انسان دیکھنے والے ہوتے نہیں؟ تو یہاں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں ایک عام سی بات تھی کہ اس دن قیامت کے دن جہنم کو زہر کر دیا جائے گا ہر ایک کے واسطے،
لیکن یہاں کا لمن یرا، ہر اس آنکھ کے لیے جو دیکھنے والی ہو. اس لیے ایک بصیرت ہے، ایک بصارت ہے. ہماری بصارت ظہری ہے، بات نہیں ہونی چاہیے کہ آج یہ سبق تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے جہنم کا منظر جو کہ بھیانک اور سخت ہولناک ہوگا، کہ جہنم چیخ رہی ہوگی اور یہاں تک کہ دھاڑ مار رہی ہوگی، اور اس کو آگے پیش کیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت ان مومنوں کی آنکھیں دیکھ کر جہنم کے اس یقین کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید والی آنکھ سے اللہ کی رحمت کا یعنی حوصلہ ان کا بڑھ جائے گا. اس لیے کہا کہ دنیا میں آنکھیں تو دے دی ہیں تمہیں، مگر روز قیامت وہ آنکھیں جو دنیا میں دیکھنے والی ہیں، لیکن معیشت ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور کہیں گے وہ آنکھیں دیکھنے والے جن کی کبھی آنکھیں بصارت سے محروم نہیں ہوئی، لیکن روز قیامت کیا کہیں گے؟ لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم آج دیکھ نہیں سک رہے. تو معلوم ہوا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اندھے اٹھائے جائیں. اعاذنا اللہ منا ومنکم، اللہ مجھے بھی، ہم سب کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس دن کے اندھا پن ہونے سے محفوظ فرمائے. اب آپ بتائیں جو اندھا ہو جائے اور پھر عذاب بھی ہوں اور عذاب کا اس کو ادراک بھی کرایا جائے تو کہاں بھاگے گا؟ کدھر دھاڑے گا؟ کدھر جائے گا جب راستہ ہی نظر نہیں آئے گا اس کو؟ اب یہ ہے اصل میں اس کے الفاظ کے معنی و تفسیر میں جو مفسرین نے لکھے ہیں کہ لمن یرا، کہ آج تو تم دیکھ رہے ہو، روز قیامت بھی تمہاری آنکھیں دیکھیں گی. ہاں دیکھیں گی، مگر وہ لوگ بھی ہوں گے جو اندھے اٹھیں گے. معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. یہ قرآن کا یہ پیغام ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ظہری بصارت کی محرومی سے بھی بچائے اور باطنی بصیرت سے بھی، اس کی محرومی سے بھی بچائے، اور دونوں بصارتوں بصیرتوں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. لگا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وبرزت الجحیم لمن یرا فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا. پس وہ شخص کہ جس نے طغیانی کی، جس نے بغاوت کی، جو طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ہوا. طاغوت کے معنی شیطان بھی ہے، طاغوت کے معنی سرکش بھی ہے. جس شخص نے سرکشی کی، اور سرکش سب سے بڑا کون تھا؟ شیطان تھا. اس لیے قرآن مجید نے اس کو طاغوت بھی قرار دیے. اور طاغوتی طاقتیں شیطانی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں. بس جس شخص نے سرکشی کی، طغیانی کی، حد سے بڑھا اور اپنی اوساط سے اوقات سے بہر آیا اور اپنی زندگی کو اس نے یوں سمجھا کہ میں ہی ہر حرف کل ہوں، تو ایسے زندگی گزارنے والوں کو یہ پیغام ہے تو شخص سرکش ہوگا. وہ آثر الحیات الدنیا، اور اس نے اثر دیا ہوگا حیات کو، زندگی کو، الدنیا دنیا کی زندگی کو اس نے مؤثر سمجھا ہوگا. اردو کا لفظ ہے آثرہ، مؤثر سے ہے، یعنی ترجیح دی ہوگی، ریفرنس دی ہوگی. وہ آثرہ مؤثر سے ہے، اردو کا لفظ ہے. جس نے ترجیح دی ہوگی، مؤثر سمجھا ہوگا، یعنی مؤثر حقیقی سمجھا ہوگا اس زندگی کی، دنیا کی زندگی کو، کہ اس نے کہا جو کچھ ہے کما لوں، کھا لوں، پی لوں، بنا لوں، سنبھالوں، لیکن اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے کیسے کمانا ہے اور کیسے کھانا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، اور شتر بے مہار زندگی اس نے گزار لی. تو ایسے شخص کا انجام روز قیامت کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن ماله فیما وعن شبابه فیما ابلا وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن علمه ماذا عمل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، جس شخص نے سرکشی کی زندگی گزاری ہوگی، روز قیامت زمین اس کے قدموں کو پکڑ لے گی. حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، زمین اس کو نہیں چھوڑے گی، اس وقت اس کا قدم نہیں اٹھ سکے گا. حالانکہ زمین پہ وہ چلنے والا تھا، دوڑنے والا تھا، چھلانگیں مارنے والا تھا، کلابازیاں مارنے والا تھا، آسمانوں کی بلندیوں پر اڑنے والا تھا، زمین کی تہوں میں جانے والا تھا، بڑے بڑے محلات بنا کر اس میں براجمان ہو کے زندگی گزارنے والا تھا. مگر روز قیامت ان قدموں سے اٹھایا جائے گا، مگر قدم زمین اس کی پکڑ لے گی اور کہے گی پہلے 5 سوالوں کا جواب دو. ان عمری فیما افنا،
یہ 60 سال 70 سال کیسے غرق کیا. اب بھی وقت ہے اپنے بقیہ زندگی میں توبہ کو استغفار کو کثرت سے کرو. کوئی پتہ نہیں کہ زندگی میں پھر تمہیں توبہ کا استغفار کا موقع ہی نہ ملے موت کے وقت. مجھ سے پہلے اس لیے حضور کہتے تھے کثرت سے، حضور 70 سے زیادہ دن میں استغفار کرتے تھے. آپ تو معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن باوجود اس کے کہ امت کو سبق دے گئے کہ میرے اللہ کو کثرت سے توبہ کرنے والا بہت محبوب ہے، بشرطے کہ حقوق العباد پورے کرتا ہوں. اگر حقوق العباد وہ پورے کرتا ہے اور پھر کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. نہ مرتے وقت اس کو نہ امیدی ہوگی، نہ قبر میں جاتے وقت اس کو نہ اکیلا پن محسوس ہوگا، نہ روز قیامت محشر کی سختی میں وہ تکلیف محسوس کرے گا، اور نہ پل صراط پر چلتے ہوئے اسے کوئی تکلیف ہو. یہ باتیں بڑی اہم ہیں، ہم ان باتوں کو بھلا چکی ہیں. آخرت کی فکر کے لیے کچھ ایسا کام کر کے جاؤ، یا تو پیچھے صدقہ ہو یا پھر اپنے اعمال کا اتنا صدقہ ہو کہ پھر تمہاری آخرت آگے آنے والے دن آسان. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زندگی بنانے کے لیے 2 عمل ہیں، ایک جانی ہے ایک مالی ہے. جانی یہ ہے عبادت، اور مالی ہے مال کہ جس سے آپ کوئی کنواں بنا دیں یا کوئی پانی کے انتظام کر دیں کسی کے لیے، یا مسجد بنا دیں یا مدرسہ بنا دیں یا کوئی خانقاہ بنا دیں یا کوئی ایسا مسافر خانہ بنا دیں جہاں پر مسافروں کے آنے جانے کے لیے رہنے کی مشقت ہو، تکلیف ہو. اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو کسی کو گھر بنا کر دے دو، جو بیچارے گھر سے جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں. ہم اتنی دولت اکٹھی کر کے کہاں لے جائیں گے؟ کیوں اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ اگر اللہ نے آپ کو 10 مکان دیے ہیں تو 1 مکان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو نا، جس کا نہیں ہے اس کو دے دو. اگر اللہ نے تمہیں کروڑوں خربوں روپے کے بیلنس بینک دیے ہیں تو اس میں کچھ 10-20 لاکھ اللہ کے نام پر وقف کر دو. کسی کو قرضہ دے کر اس کے مکان کو بنا لو، اس کی بیٹی کو بجا لو، اس کے گھر کی مشکل حل کر دو. آج کل قیدیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، باقی سنتیں پوری کی جاتی ہیں، قیدیوں کی طرف توجہ کوئی نہیں دیتا. اس سنت کو چھوڑ گئے، حالانکہ قرآن نے اس کا ذکر کیا. جیسے اطعام و مساکین کا ذکر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان قیدیوں کا ذکر کیا ہے جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں نکلنے کے لیے، ان کے لیے کوئی آسائش پیدا کر دو. بہرحال یہ ساری باتیں بڑی بہت طلب ہیں کہ وہ آثر الحیات دنیا میں تو نہیں، ہم نے دنیا کو حقیقی زندگی بنا کر پیسہ اکٹھا کر کر کے ہم نے اپنی آخرت کہیں خالی تو نہیں کر رکھی، کہیں ہم نے مال کہیں غلط طریقے سے تو نہیں اکٹھا کیا. اگر کر رکھا ہے تو پھر اس کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کرنا پڑے گا، ورنہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا. زمین نہیں چھوڑے گی اس دن، اور اس دن ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. سچی بات کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں جنت ہے، بے شک جنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت ہے، اور اس کے اوپر جنت واجب ہے. بالکل سچ کہا میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہوگا. لیکن کہیں بھی حدیث ایسی ثابت کر کے دے دو کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی روح کی سختی نہیں ہوگی، اگر اس نے زیادتیاں کی ہوں گی تو اس کی روح سختی سے نہیں نکالی جائے گی. کہیں حدیث ایسی ثابت کر کے دے دو کہ اس کو قبر کے عذاب کا مزہ نہیں چکھایا جائے گا. کہیں ایک حدیث ثابت کر کے دے دو کہ محشر کی سختی اس کو نہیں آئے گی، زمین اس کو نہیں پکڑے گی. کہیں ایک حدیث ثابت کر کے دے دو کلمے کے اوپر کہ وہ پورے صراط پر سے بجلی کی روک سے بھی تیز دوڑ کے چلا جائے گا. کہیں ایک حدیث پیش کر دو تو معلوم ہوا حضور نے صرف جنت کی گارنٹی دی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور شرک نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے والے مراحل کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. جی ہاں، مذاق مت بناؤ دین کو. یہ نہیں کہ تم بھی جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچو، اور جو ولی متقی پرہیزگار جس نے روکھی سوکھی کھا کر قال اللہ قال رسول پڑھا کر جہاد فی سبیل اللہ کر کے تبلیغی جماعت میں لگ کر زندگی گنوا کے اس نے سارا مال پیسہ اپنا دین پہ خرچ کیا ہو، اور تم نے محلات بنا کر تم بھی جنت کے بڑے محل کے مالک بن جاؤ، اور ایک فقیر مسکین جس نے ساری زندگی عبادت کی، جہاد کیا، تبلیغ کی، وہ بھی اس کے برابر تم جنت حاصل کر لو. اللہ بے انصاف نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری. یہ سخت لفظ لگیں یا اچھے لگیں، ہاں لگیں گے اچھے اس کو جس کے دل کے اندر صفائی ہوگی، اور لگیں گے اس کو برے اور تیر کی طرح لگیں گے، گولی کی طرح لگیں گے. یہ میرا پیغام قیامت تک کے لیے ہے انشاءاللہ، کہ جو لوگ ان باتوں کو سن کے یا تو ہدایت پالیں گے یا پھر متکبر ہو کے جہنم رسید ہو جائیں. ڈرو، اللہ سے ڈرو. جنت اتنی آسان نہیں ہے. بے شک جنت ضرور ہے، مگر جنت کے درجے ہیں. وآثر الحیات الدنیا،
जिन्होंने जिंदगी दुनिया को मुअस्सिर समझा होगा, वो जन्नत के आला दर्जों में नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। जन्नत तो उनको मिल जाएगी, मगर सारी जिंदगी अबदुल आबाद की उसके लिए हसरत का मकाम होगी। हाय काश कि मैंने भी तहज्जुद पढ़ी होती, हाय काश कि मैंने भी इशराक पढ़े होते, हाय काश कि मैंने 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा की होती, हाय काश कि मैंने भी सदका खैरात किए होते, हाय काश कि मैंने भी गरीबों की मदद की होती, हाय काश कि मैंने बेवाओं यतीमों के सर पे हाथ रखा होता, हाय काश कि मैंने किसी का हक न मारा होता। आज हक मारे जाते, आज नाजायज जदादों पर कब्जे किए जाते हैं। आज उम्मत मोहम्मद इस कदर जरी हो चुकी है कि माल आए जिस तरीके से आए, ये नहीं सोचा जाता कि जाते वक्त ये माल तुम्हारे हाथ में एक देला, एक कसीरी भी नहीं छोड़ता, हत्ता कि तुम्हारे पहने हुए कपड़े भी उतार दिए जाते हैं, तुम्हारी घड़ी और ऐनक भी उतार दी जाती है, तुम्हारे जेब के तमाम माल जर और एटीएम कार्ड भी निकाल दिए जाते हैं। है उस वक्त चीखने वाला जो दुनिया में चीख चीख के कहा करता था मेरा माल, मेरा माल, मेरी जमीन, मेरी जदाद। अब बताए किधर जा रहा है? खालियात जा रहा है। अभी तो इसका जिस्म भी इसका साथ नहीं देगा, ये भी गल सक जाएगा। अल्लाह ताला दिखाएगा जिस जिस्म की खातिर तूने गर्मी सर्दी बर्दाश्त की, हलाल और हराम की तमीज नहीं की, अब दुनिया की मौसर जिंदगी को तूने अपने ऊपर बहुत ज्यादा सजाया और आखिरत की फिक्र नहीं की, बड़े बैंक बैलेंस बनाए, कभी मस्जिद को या मदरसे को या किसी दीनदार के लिए आपने अपने दिल को खोलकर उस पर खर्च नहीं किया। आज उसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा, मगर जन्नत हर एक के अमाल के बराबर होगी। जिसके नेक अमाल ज्यादा होंगे जन्नत उसकी आला होगी, जिसके अमाल कमजोर होंगे जन्नत उसकी उतनी ही होगी। एक ही हसरत क़यामत के दिन रहेगी जन्नत में, बाकी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई रंज नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। एक हसरत रहेगी। हुजूर ने फरमाया वो हसरत ये है कि काश कि मैंने दुनिया की जिंदगी के एक एक लम्हे और एक एक सेकंड को अल्लाह की इताअत में गुजारा हो। अल्लाह करे मुझे भी और मेरी औलाद को भी और आपको भी और आप सबको अल्लाह ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह अपना भी महबूब बना ले और अपने हबीब का भी महबूब बना ले। आमीन कह दे। वो आसल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। हाय हाय उन लोगों के लिए कितना सख्त पैगाम है कि जहन्नम को जब ज़हर कर दिया जाएगा और जो सरकश होंगे उनको कहा जाएगा ये है वो जहन्नम जो तुम्हारी जगह है, मावा है, जो तुम्हारी पनाहगाह है, हियल मअवा, जो तुम्हारी जगह है, मावा है, पनाहगाह है। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। और वो शख्स के जिसने खौफ किया मकाम खड़े होने का, रब्बिही अपने रब के यहां, व नहा नफ्स और रोके रखा अपने नफ्स की ख्वाहिशात को। दिल तो कहता है कि मैं भी अच्छा खाऊं, दिल तो कहता है मैं भी अच्छा पहनूं, दिल तो कहता है मैं भी अयाशी करूं, दिल तो कहता है मैं भी बेहयाई करूं। दिल नफ्स तो हर चीज कहने के लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन जरा ये बताओ अल्लाह वादा किसके लिए कर रहा है कि जो शख्स खौफ खाएगा मकाम रब्बी ही, अपने रब के खड़े होने से, यानी उसके सामने खड़े होने का जिसको खौफ होगा तो यकीनन वो दुनिया में अपना कदम बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं उठाएगा। ये है माना। सिर्फ लफ्जी माने पे गौर कर लेते हो, उसके हकीकी मानों पर लाओ, असरार और रमूज को खोलो। इसलिए उलमा लिखे एक लफ्जी तर्जुमा है, एक मानवी तर्जुमा है, एक तफसीरी तर्जुमा है और एक रमूज और असरार का तर्जुमा है जो सूफिया किराम कुरान की तफसीर को जब पेश करते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि मेरे दादाजी और नाना जी शेखुल हदीस मौलाना अलाउद्दीन, शेखुल हदीस मौलाना साजुद्दीन और बकिया तमाम असातिज़ा अहले इल्म भी थे और अहले दिल भी थे, अहले इल्म भी थे और अहले दिल भी थे, कि जिन्होंने दिलों की भी इस्लाह की और इल्म की खुशियां भी सुलझा के हमारे सामने रखी। अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। यहां ये माना है कि रोज़े क़यामत अपने रब के सामने वो खड़ा हो सकता है जो दुनिया में अपने कदम रखते हुए अल्लाह के सामने खड़े होते हुए चलते हुए फांक फांक के रखे, वनहा नफ्स अनिल हवा, और ख्वाहिशात की लगाम को रोके। ख्वाहिशात तो नहीं खत्म होती। कमाल उसका नहीं है कि जिसका दिल न कहे और वो फिर गुनाह न करे, कमाल उसका है जिसका नफ्स कहे, दिल कहे, फिर वो गुनाह से रुका रहे, उस पर अजर है। वरना तो एक बूढ़ा भेड़िया भी हमला करने से रुक जाता है और बूढ़ा शेर भी हमला करने से रुक जाता है। अब उसके रुकने का कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब इंसान शेर हो और इंसान का दिल नफ्स जो है मजबूत हो और फिर उसके बाद कोई उसको गुनाह की दावत दे तो उस वक्त वो कहे इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और मैं भी अल्लाह से डरता हूं।
اے اللہ میں تیرا خوف کھاتا ہوں، اپنے نفس کی ہر بات پر عمل نہیں کروں گا، جہاں تیری مخالفت ہوگی نفس کی بات قطعا نہیں مانوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بڑی پیاری حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے اے لوگوں اہل دانش اور اہل عقل کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جانتے بھی ہو کہ دانا شخص کون ہے، جو سمجھدار ہے وہ کون ہے؟ القیس من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے نفس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ نہیں کہ جو نفس کہتا جائے اس پر عمل کرتا جائے، نہیں نہیں، گزارے کی زندگی گزارو، مسافروں کی طرح رہو، اگر اللہ نے بہت دے دیا تو خرچ کرو، سانپ کے مت رکھو، ورنہ اس کا حساب ہوگا۔ اگر حلال طریقے سے کمایا ہے پھر بھی حساب ہوگا، اگر حرام طریقے سے کمایا ہے تو پھر جہنم ہے، اس کو تو دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا، تب جا کے جہنم کی آگ سے بچو گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ کتنی پیاری حدیث، سبحان اللہ۔ تم میں سے دانا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا، من عرف نفسه فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے کس کو پہچان لیا؟ اللہ کو پہچان لیا۔ اہل اللہ یہی کہتے ہیں کہ نفس کو پہچاننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہے اور آپ کی کوئی دعوت ہے، اب وہ دعوت آپ کی نماز کو خراب کر رہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عام دعوت ہے تو اس کو چھوڑ دے، اگر کسی خاص دعوت پہ جانا ہے تو اس میں نماز کو پھر بھی پریفرنس دے۔ آج ہماری دعوتوں میں نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم سیر و تفریح پہ جاتے ہیں تو ہم نمازوں کو بھولا بیٹھتے ہیں، پہلے تو نمازیں سرے سے پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر جب کوئی تھوڑی خوشی آتی ہے تو نماز ہمیں بھول جاتی ہے، ہمیں اس وقت غریب کا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی زندگی نہیں، بلکہ نفس کو جان کر اپنی زندگی گزارو۔ عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ایک اور کہ نفس پر کنٹرول کیسے ہو؟ کنٹرول تب ہوگا جب آپ اپنی نفسانی خواہشات کے اس لوازمات کو از خود اپنی قوت سے پست کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس کو پست کرنے کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا ہے وہ روزے ہیں۔ کم از کم سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھو۔ اگر ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھو۔ یہ نفس کی پریکٹس ہے، پھر نفس پست ہوتا ہے اور اس کو ایک پریکٹس مل جاتی ہے، تو پھر حضور نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور آخرت کی فکر کرنے والا موت کے بعد کے لیے عمل کی تیاری کرتا ہے۔ والعاجز، اور بڑا ہی بے وقوف ہے، حضور نے فرمایا عاجز عربی میں تو اردو میں تو عاجز اس کو کہتے ہیں جو کمزور ہو، لیکن عربی میں عاجز کہتے ہیں جو بے وقوف ہو۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، وہ اپنے نفس کی خواہشات بھی پوری کرے اور پھر اس کے بعد اللہ پر امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ قرآن حضور کی حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث یہ کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص گناہ بھی کرتا جائے، نفس کو بھی خوش کرتا جائے اور کہتا جائے کہ اللہ معاف کر دے گا اور میں بھی جنت میں جاؤں گا اور بڑے درجے کی جنت میں جاؤں گا، بے شک اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مگر بڑا ہی بے وقوف ہے وہ شخص جو اللہ سے اس طرح کی امید رکھتا ہے اور عمل اس کا ایسا ہے کہ نفس کی اتباع کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو مؤمنین، صالحین، اولیاء، شہداء، انبیاء کی جنت ہوگی۔ اچھی طرح یہ سبق اپنے ذہن کو دے دو، اپنے نفس کو بتا دو کہ فجر کی نماز کے لیے اگر اٹھ سکتے ہو پہلے تو تہجد کے لیے اٹھو، اگر وقت فارغ ہے، اگر ریٹائر ہو، اگر اللہ نے دیا ہوا گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہو تو خدا کے لیے تہجد پڑھو، رات کو اٹھو، فجر کی جماعت سے نماز پڑھو، اگر نیند بہت سخت آتی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھے رہو پھر سویا کرو۔ کیوں نہیں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے؟ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہے، ہمارے اوپر بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ادھر ہم کہیں کہ ہم رحمانی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ قرآن بھرا پڑا ہے حاسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، تہجد گزار ہو جائیں گے تو اللہ آزمائے گا نہیں؟ آزمائے گا، تکلیفیں دیکھ کے آزمائے گا، پریشانیاں دیکھ کے بھی آزمائے گا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس وقت نہیں کہ وہ بیان کیے جائیں، اللہ تعالیٰ آزما کے پھر دیکھتے ہیں کہ بندہ اب صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، جب صبر بھی کرے اور شکر بھی کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے
پھر وہ شاکرین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، صابرین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صابرین اور شاکرین میں کرے۔ آج اس کو ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ فإن الجنت هي المأوى، جس نے اپنے نفس کی لگام کو پکڑے رکھا، عن الهوى مانی خواہشات، ہوا مانی خواہشات، ہوایا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نفس و ہوا، یعنی نفس و ہوا، نفس کی خواہشات۔ عن الهوى، جب اپنی خواہشات نفسانی کو وہ روکے گا، نہا منی نہیں منی منہی عن، کیوں کہتے ہیں جس سے روکا جائے۔ فإن الجنت هي المأوى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس بے شک پھر جنت اس کے لیے جگہ ہے، ماوا ہے، پناہ گاہ ہے، ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، ماوا کے معنی ٹھکانہ، مأوا، فإن الجنت هي المأوى، پس یہ جنت پھر اس کے لیے ٹھکانہ ہے، انتظار میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کیسی ہے، جنت کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اللہ نے اس کو ہاتھ سے، کن کے کلمے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اتنی حسین ہے، کن کے کلمے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اتنی حسین ہے۔ جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا تو وہ کتنی حسین ہو، سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ نے انسان کے چہرے کو بھی اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ حسن آج تو دنیا میں پردے میں ہے، روز قیامت اس کا پردہ اللہ کے ہاتھ کے حسن کا یہ انسان کے چہروں پہ ظاہر ہوگا۔ سبحان اللہ، دنیا میں سب سے بہترین خوبصورت انسان ہے تمام جانوروں میں، تمام حیوانوں میں، نباتات اور جمادات اور تمام زیرو اشیاء میں، لیکن اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پردے کو بھی کھولیں گے کہ ہاتھ سے بنی ہوئی جنت کیسی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالا عین رأت، لوگوں میرے اللہ نے جنت کو ایسے طریقے سے خوبصورت پیدا کیا ہے کہ جنت کا نقشہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ مالا عین رات میں اے میری امت، میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ کے آیا ہوں، قربان جاؤں حضور پر کہ جنت کو دیکھ کر بھی پھر بھی واپس لوٹ آئے، صرف امت کی خاطر کہ میری امت کہیں جہنم کو رسید نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو حضور کا دل جنت کی طرف چلا گیا، مگر امت کو وہاں بھی نہیں بھولے، اور واپس آ کے پھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ سب سے بڑا احسان دنیا میں اگر ہے تو محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنت میں جا کر بھی امت کو نہیں بھلایا، اور واپس آ کر پھر امت کی پوری خبر گیری کی۔ اللہ فرماتے ہیں ما لا عین رأت، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان کو اپنے زبان پہ، 5 منٹ بس اس کو ختم کرتے ہیں کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کو کسی نے دیکھا تک نہیں، اس کا نقشہ تک آیا نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی تعریف سنی تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر ایسا کھٹکا بھی نہیں گزرا، نہ خواب میں نہ ظاہر میں، کہ جو جنت کا اللہ نے رونائی اور خوبصورتی پیدا کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اب اس جنت کے درجے ہیں، کیا درجے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، پس جو شخص کے ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے، یہ ہو گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تب ہوگا جب قیامت آئے گی۔ ادھر توجہ رکھیں، آپ ادھر دیکھیں کہ میری توجہ پھر صحیح بات کرنے میں آپ کی طرف آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پوچھتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کے متعلق، ایانا کب آئے گی، مرساها اس کا آنا، کب آئے گی قیامت، کیونکہ قیامت کے بغیر تو جنت جہنم ہے نہیں، تو قیامت آئے گی تو جنت جہنم ہوگی۔ تو پوچھو ان سے، پوچھتے ہیں آپ سے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی؟ فیما انت من ذکرہا، اللہ اکبر، یہ سخت جواب ہے ان کافروں کو اور آج کے منکرین کو بھی، اور آج کے سیکولر اور لبرل طبقے کو بھی، جو دین کے اندر صرف اعتراض کی شکل میں سوال کرتے ہیں، مقصد ان کا صرف ٹھٹا و مذاق ہوتا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو کہا جا رہا ہے یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، منافق لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ فیما انت من ذکرہا، تمہیں کیا سروکار قیامت کے ذکر سے، چپ کرو، تمہیں کیا سروکار قیامت کے ذکر سے، اللہ اکبر، تمہیں کیا سروکار قیامت کے ذکر سے، کتنی بڑی سخت بات، اللہ اکبر، فیما انت من ذکرہا، تمہیں کیا ہوا کہ تم ذکر کرتے ہو قیامت کا، تم اس قابل ہو اپنا منہ تو پہلے لے آؤ، اور وہ بات کرتے ہو کہ جو بات منہ چھوٹا اور بات بڑی، جیسے سورۃ کہف کے اندر ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں، کبر مقتا عند اللہ، منہ کھولتے ہو اللہ کے سامنے، ظالمو،